توہین صحابہ کا جدید طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منظم سازش کے تحت یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے منافقین صحابہ بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام کے دشمن تو یہ کام کر ہی رہے تھے، اب ان دشمنان صحابہ نے اپنے ایسے اعلی کار میدان میں اتار دیے ہیں جو اہل سنت کا روپ دھارے ہوئے ہیں اور حق اور انصاف کے علمبردار ہونے کے دعوے دار ہیں، اور اس دعوے داری کی آڑ میں صحابہ کرام پر بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ ان میں سے دو افراد قابل ذکر ہیں، ایک جہلم کا مرزا علمی کتابی اور دوسرا نام نہاد مفتی فضل ہمدرد۔ یہ دونوں اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام پر گستاخانہ حملے کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 5 آیات اہل ایمان کے بارے میں ہیں، پھر 2 آیات کفار کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد 11 آیات منافقین کے بارے میں ہیں۔ یہی 3 طبقات ہیں، ایمان والے، کافر اور منافق۔ نزول قرآن کے وقت یہ جو لوگ ایمان والے تھے وہ صحابہ تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ کافر تھے، اور جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اندر سے کافر تھے وہ منافق تھے۔ جن لوگوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ وقت گزارا وہ صحابی ہیں، اور جن لوگوں نے حالت کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بھلے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا وہ کافر ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے حالت نفاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاہے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا وہ منافق ہیں۔ کوئی صحابی رسول منافق نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ہونے یا نہ ہونے سے خونی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو کوئی منافق صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ ہود میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اسے طوفان میں ڈوبنے سے بچا لے۔ ارشاد ہوا، وہ تمہارا بیٹا ضرور ہے، لیکن وہ برے اعمال اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کا اہل نہیں رہا، اسی طرح کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے۔ ان اعلی کار سازشوں کے حربوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ان کے حربوں کا توڑ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام اور مذہبی جماعتوں کو ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔